إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته فالرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم. سن لو تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار اور نگراں ہے اور تم میں سے ہر آدمی سے اس کی زیر نگرانی اور اس کی زیر تربیت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھ تاچھ کی جائے گی. گویا کہ اللہ رب العالمین نے انسانی معاشرے میں یہ جو گھروں کی شکل دیا ہے، اس گھر میں جو مرد ہے وہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. کہا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، جس میں جلنے والی چیزیں انسان ہوں گی اور پتھر ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والو بچاؤ جہنم سے کس کو؟ انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو. تو اللہ رب العالمین نے صرف خود کو بچانے کا حکم نہیں دیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے گھر کے معاملات، گھر کے افراد، گھر کے اندر آپ کے جو بیوی اور بچے ہیں ان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کے سر دیا ہے اور کہا کہ جیسے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ جہنم کی آگ سے بچائیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری آپ کے سر ڈالی ہے ایک بندہ ہونے کے اعتبار سے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، بھلائی کے کام کریں، اسی کے ساتھ ایک دوسری الگ ذمہ داری بھی ہے اور وہ ہے اپنے گھر والوں کی نگرانی، اپنے بیوی اور بچوں کی تربیت اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع. کہا کہ اپنے بچوں کو
نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کو نماز چھوڑنے پر پیٹو، نماز چھوڑنے پر ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کا بستر الگ کر دو، ان بچوں کا بستر الگ الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر کے بعد ایک بستر میں سب کو ساتھ میں مت سونے دو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو 7 سال کی عمر میں۔ نماز پڑھنے کا حکم تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو روزہ رکھو، اے ایمان والو یہ کرو، سب کچھ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کرے، تم حکم دو اپنی اولاد کو، تم اپنی اولاد کو مارو، تم اپنی اولاد کو ضرب لگاؤ، تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے بچوں کا نگراں، آپ کو آپ کے بچوں کا سرپرست بنایا ہے، ان کے بارے میں آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین براہ راست حکم دے سکتا ہے کہ 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کو کہا جائے، 10 سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھے تو ان کو مارا جائے، مگر یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو، اولیاء کو، والدین کو، گھر کے ذمہ داروں کو حکم دیا کہ تم حکم دو ان کو، تم انہیں نماز پڑھنے کا آرڈر دو، اور اگر 10 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھتے تو انہیں پیٹو، انہیں مارو، انہیں سرزنش کرو، انہیں تعذیب کرو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اولاد کو حکم دینے کے لیے اولاد کو پہلے اسے اپنانا، والدین کا پہلے اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ آپ کیسے کہو گے کہ بیٹا اٹھو جاؤ اذان ہو رہی ہے اور آپ خود بستر نہیں چھوڑتے؟ آپ کیسے کہو گے کہ بیٹا جاؤ اب لہو العلم چھوڑو اذان کا وقت ہو گیا ہے اور آپ خود دنیا داری میں مشغول ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے 2 باتوں کا بیک وقت حکم دیا۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اسی کے ساتھ ایک اور ضمنی حکم یہ ہے کہ حکم دینے سے پہلے آپ خود اس کی پابندی کرو، تبھی آپ کہہ سکتے ہو کہ سمجھاؤ، ورنہ بچہ آپ کو جواب دے گا اور آپ کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک سرپرست اور والد ہونے کی حیثیت سے بچوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ کو دیا ہے۔ آپ پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو کھانا، رہائش، کپڑا، یہ ساری چیزیں آپ مہیا کریں اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر، تو یہ ان کا جسم اور ان کا بدن سنوارے گا، لیکن ان کی روح کون سی چیز سنوارے گی؟ ان کی روح کو کون سی چیز آراستہ کرے گی؟ ظاہر ہے کہ کھانا کھائے گا، کپڑا پہنے گا، گھر میں رہے گا، بدن محفوظ رہے گا، لیکن اس کی جو روحانی غذا ہے اس کا انتظام کرنا بھی اللہ رب العالمین نے والدین کے ذمہ ڈالا ہے۔ اس لیے کہا کہ نماز پڑھنے کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، نیکی کی تعلیم دو، اسے علم سکھاؤ، دین کا علم سکھاؤ۔ ہمارے یہاں بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو مانٹیسری میں، کانوینٹ میں، مشنری اسکولوں میں بھیجے اور وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں پڑھ کر کے نکلے، دنیا کا سب سے بڑا انجینئر بن کر کے نکلے، لیکن والدین کو اس سے کیا ملے گا؟ والدین کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ رب نے جب کہا کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب یہ اعلان کیا اللہ رب العالمین نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم وہ علم ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، یہ علم وہ علم ہے جسے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے انسانوں پر فرض کیا ہے، وہ ہے ایمان کا علم، توحید کا علم، شریعت کا علم، اور زندگی گزارنے کے جو اسباب اللہ رب العالمین نے سکھائے ہیں ان چیزوں کا علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، اللہ رب العالمین ہر اس انسان سے سخت نفرت کرتا ہے، سخت ناپسند کرتا ہے اس انسان کو جو دنیا کا علم رکھتا ہے اور آخرت کے علم سے نابلد، بے بہرا
اور ناواقف ہے آخرت کے علم سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علم کا پہاڑ سیکھ لیا اس نے علم کے سمندر میں غوطہ زنی کر لیا، مگر وہ علم آخرت والا، آخرت کی حفاظت کرنے والا، رب کی رضا والا علم نہیں ہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اولاد کی روحانی غذا فراہم کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ روحانی غذا ایمان کی باتیں، توحید کی باتیں، دین کی باتیں، نماز کی باتیں، روزے کی باتیں، جس سے نفس کا تزکیہ، جس سے انسان کا دل آلودگی سے پاک ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس لیے والدین، لکھ لیجیے آپ، والدین پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی اتنی تعلیم دلائیں جس سے انہیں توحید کا اور ایمان کا اور جو چیزیں ان پر فرض ہیں ان کا علم حاصل ہو سکے۔ اتنا جاننا، اتنا سیکھنا اور اتنا سکھانا فرض ہے کہ دین کے دائرے میں رہ کر انسان زندگی گزار سکے۔ آپ نے انجینئر نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی نہیں پوچھے گا۔ آپ نے ڈاکٹر نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی سوال نہیں کرے گا۔ آپ نے فلسفی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی سوال نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں بنایا، آپ نے یہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی سوال نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو دین نہیں سکھایا، علم نہیں سکھایا، اس کی تربیت نہیں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ایسے ہی جانے دے گا؟ نہیں میرے دوستوں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ ایک بات اور میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی اولاد کو ناز و نعمت کے ساتھ، محنت اور دولت کے ساتھ پال کر کے بڑا کیا، بڑا ہونے کے بعد وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان بن گیا، بہت بڑا انسان بن گیا، مگر وہ زندگی میں کبھی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کرتا، جمعہ اور عیدین کی نماز میں حاضر ہونے کی زحمت نہیں کرتا، 24 گھنٹہ بیت جانے کے بعد بھی اس کے منہ پر، اس کی زبان پر کبھی اللہ کا نام نہیں آتا، اور آپ مر گئے اس کے بعد۔ اس اولاد سے جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی نچھاور کر دیا، آپ کو کیا ملے گا؟ مجھے بتائیں، اس اولاد کے ناز و نعمت سے، اس اولاد کے تنعم بھری زندگی گزارنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ذرا دل کھول کر میری باتوں کو سنیے گا اور اسے محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الولد من کسب الرجل، اولاد کی مرد کی کمائی، انسان کی اپنی کمائی ہے اولاد۔ اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے وہ اس کا ایک حصہ اللہ رب العالمین والدین کو پہنچاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھے گی اولاد، ایک حرف قرآن پڑھے گی اولاد، ایک نیکی کا کام کرے گی اولاد، تو والدین کا اس میں اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کیا ہے، کیونکہ جو کچھ اولاد کرتی ہے وہ باپ کی کمائی، والدین کا اثاثہ ہے، سامان ہے ان کا جو انہوں نے کمایا ہوا ہے، تو ان کو اجر ملے گا اس کا۔ لیکن جو اولاد نہیں جانتی نماز کیا ہوتا ہے، نہیں جانتی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نہیں جانتی توحید کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم اسے کہ شرک کیا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ قبر پرستی سے کیسے بچا جائے، اس کی زندگی سے والدین کو کیا ملے گا؟ اگر دنیا میں وہ خیر خواہ، حسن سلوک کرنے والے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، تب تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کرے دنیا میں، اگر مر گئے تو مرنے کے بعد ان اولاد سے والدین کو کیا فائدہ پہنچے گا، کیا ملے گا آپ کو؟ اور ہو سکتا ہے کہ ان والدین کی زندگی کو بنانے کے لیے، ان والدین کو زندگی کے عروج پر پہنچانے کے لیے، ان اولاد کو زندگی کی گزرگاہوں میں سرخرو ہو کر گزارنے کے لیے آپ نے حرام کاری کیا ہو، آپ نے حرام کھایا ہو، آپ نے حقوق غصب کیے ہوں، آپ نے سود کھایا ہو، آپ نے ظلم کیا ہو، آپ نے دوسروں کے حقوق غصب کیے ہوں، آپ نے ان بچوں کی خوشگوار زندگی کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کیا، پھر تو خسرت دنیا والآخرہ کا منظر ہوگا۔ دنیا تو گئی، بےایمانی کی، آپ نے چوری کیا، دوسروں کا حصہ مارا، اور آخرت میں بچہ جب نکلا
تو اس کی دینی تربیت نہیں کیا تھا آپ نے، دین اس کی مزاج اور دھکی میں نہیں داخل کیا تھا آپ نے، تو آپ کو کیا ملا؟ دنیا دین تو پہلے سے گیا، دنیا میں آپ اس سے حسن سلوک کی امید کر رہے تھے اور وہ بھی نہیں، کیونکہ آپ نے اسے سکھایا نہیں تھا، آپ نے اس کو اس کی تربیت نہیں کی تھی۔ پھر ایسی صورت میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہوش کے ناخن لے کر ایک باری سے آپ سوچیے میرے دوستو، اصل میں میری بات کا رخ دوسری طرف مڑ رہا ہے۔ میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اور ان کو علم سکھانے کی فکر کریں، ان کے بارے میں فکر مند ہوں۔ 5 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، 8 سال کے ہو گئے، بھیج دیا جاؤ کما کر کے لاؤ، بھیج دیا جاؤ گیرج میں کام سیکھو، بھیج دیا جاؤ لوٹ چلاؤ، کاٹنگ مشین چلاؤ۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے والدین کی، یہ حرام ہے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو دین سکھانے کے بجائے انہیں کام پر لگا دیں، وقت سے پہلے انہیں بڑا کر دیں، وقت آنے سے پہلے انہیں ان کے اس ذمہ داری میں لگا دیں جو ان کی ذمہ داری نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اسے اپنی ذمہ داری میں لگا دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ان کے لیے رزق فراہم کرو اور انہیں دین کا علم سکھاؤ، آپ نے انہیں اس سے ہٹا کر کے دوسرے راستے پر لگا دیا، اپنی ذمہ داری میں ان کو شریک کر لیا اور ان کا جو حق تھا اس حق کو آپ نے ہڑپ کر لیا، ختم کر دیا، آپ کو کبھی کھٹکا ہی نہیں کہ آخر یہ جرم ہم سے سرزد ہو رہا ہے، ہم اس کی بھرپائی کیسے کریں گے، ہم اس کا کفارہ کیسے ادا کریں گے۔ اس لیے آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے والدین کو بچوں کی تربیت اور بچوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری دی ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے بچوں کو دین سکھانے کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے بچوں کو تعلیم دینے کے بارے میں، ان میں سے 1-2 واقعات یا 1-2 باتیں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے بخاری اور مسلم کی، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے منہ بولے بیٹا نہیں بلکہ وہ آپ کے پروردہ بیٹے یعنی آپ کی بیوی کے لڑکے ہیں جو آپ کی گود میں تھے، جن کو عربی میں ربیع کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے لڑکے نہیں ہیں لیکن آپ کی بیوی کے لڑکے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو عمر بن ابی سلمہ نے کہا کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، وَيَدِي تَتِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، پیالے میں ادھر ادھر ہاتھ میرا جا رہا تھا، یہاں سے کھایا وہاں سے کھایا، ادھر ادھر سے کھا رہا تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، یعنی بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مت پھرو، یعنی دوسروں کے سامنے جو نوالا ہے اسے اپنی طرف کھینچ کر مت کھاؤ بلکہ اپنے آگے سے کھاتے جاؤ، اور ہر آدمی جو دسترخوان پہ بیٹھا ہوا اپنے سامنے سے کھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا کہ کھانے کے آداب اسے معلوم نہیں ہیں تو آپ نے اسے سکھایا۔ یہ تربیت کا ایک وہ انداز ہے جو ہم والدین کی، ہم سرپرستوں کی ذمہ داری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ کیا اے لڑکے، کچھ نہیں کہا، اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ بات بچے کو یاد رہ جائے گی، پھر وہ نہیں بھولے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں جو بات یاد کرائی جاتی ہے وہ پتھر کی طرح سے دل پر نقش ہوتی ہے، اس کے نقوش کبھی دھندلے نہیں ہوتے، کبھی وہ بات مٹتی نہیں ہے۔ پر اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔